لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حج کے معنی عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبے کی زیارت کا قصد کرتے ہیں، اسی لیے اس کا نام حج رکھا گیا۔ اصل میں حج کی غرض یہ تھی کہ ایک خدا کو ماننے والے ہر جگہ سے کھینچ کر ایک جگہ پر جمع ہو کر خدا کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر اپنے ملکوں میں واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے پر مامور کیا گیا، جنہوں نے مکہ کو اسلامی تحریک کا مرکز بنایا، اور مکہ اس مشن کا صدر مقام تھا۔ کعبہ وہ مرکز تھا جہاں سے یہ تبلیغ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائی جاتی تھی، اور حج کا طریقہ اسی لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدائے واحد کی بندگی کا اقرار کریں، خواہ وہ کسی قوم اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب ایک مرکز سے وابستہ ہو جائیں، قدم قدم پر خدا کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، قربانیاں دیں، کعبے کا طواف کریں، اور کوئی پکار ہو تو بس یہ ہو، ایک ہی نعرہ ہو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کوئی شریک نہیں۔ اور نبی کریم نے بے لوث اور مخلصانہ حج کے متعلق فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوت اور فسق و فجور سے پرہیز کیا، وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کریم حج کے بارے میں فرماتے ہیں، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو اور اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیجئے اور نہ چاہے تو ٹال دیجئے، بلکہ یہ ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زیادہ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا ایسے ہوگا جیسے یہودی یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جس کو نہ کسی حاجت نے روکا، نہ کسی ظالم سلطان نے حج سے روکا، نہ کسی روکنے والے فرض نے روکا، اور پھر اس نے حج نہ کیا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے نا، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں اتنی تاکید کی گئی حج کی؟ کہ اس میں جو نفع فائدے پوشیدہ ہیں خود آنکھوں سے نظارہ کریں۔ اس کو قرآن میں بھی بتایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں اس حج میں ان کے لیے کیسے کیسے فائدے ہیں۔ یقیناً حج سب عبادات میں سب سے افضل اس لیے ہے کہ دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے واقف ہیں، ایک سفر وہ جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں اپنی غرض آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر بال بچے عزیز سب چھوڑتے ہیں تو اپنی غرض کے لیے، مال خرچ کرتے ہیں یا وقت صرف کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے، اس کا معاملہ سب سفروں سے مختلف ہے۔ یہ سفر نہ اپنی غرض نہ نفس کی خواہش کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جاتا ہے۔ بس جو شخص اپنے گھر بار سے لمبی مدت کے لیے علیحدگی، عزیزوں سے جدائی، کاروبار کا نقصان، مال خرچ، سفر کی تکلیفیں گوارا کر کے حج کے لیے نکلتا ہے،
اس کا نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا، محبت خدا، فرض کا احساس ہے اور طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت خدا کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنا مال، راحت، سکون کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔ بس یوں سمجھیں یہ بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازماً ہر سال مسلمان کو گزرنا ہوتا ہے جو حج کو جائے۔ ایک ایسا کورس ہے جو حج کے ارادے سے لے کر تیاری تک، پھر گھر واپس جانے تک 2-3 مہینے کی مدت میں کتنے زبردست اثرات اس آدمی کے دل اور دماغ پر پڑتے ہیں۔ اس میں وقت کی قربانی، مال، آرام، آسائشیں، بہت سی دنیاوی تعلقات کی قربانی، بہت سے نفسانی خوشیاں اور لذتوں کی قربانی، یہ سب کچھ اللہ کی خاطر، کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں، یہ صرف ہم اللہ کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ پھر حرم کی سرزمین میں پہنچ کر قدم قدم پر انسان ان لوگوں کے اثار دیکھتا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، دنیا بھر سے بڑی مصیبتیں اٹھائی، جلا وطن ہوئے، ظلم پر ظلم سہے، مگر بالآخر اللہ کا کلمہ بلند کر کے چھوڑا اور ہر اس باطل قوت کا سر نیچا کر کے ہی دم لیا جو انسان سے اللہ کے سوا اور کسی چیز کی بندگی کروانا چاہتی تھی۔ اگر آپ حج کو نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کسی بہت بڑے کام کی ٹریننگ ہے جو اسلام مسلمانوں کے لیے چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔